تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 20 اور 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ: اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے؟ اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، اگر کسی شخص کے نکاح میں کوئی عورت ہو اور وہ اسے طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے متعلق آیات بالا میں ہدایت فرمائی ہے کہ اگر کسی بیوی کو چھوڑ رہے ہو جسے تم مہر میں یا مہر کے علاوہ بھی بطور عطیہ بہت سا مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے کچھ نہ لو۔ اول تو طلاق دینا ہی مبغوض چیز ہے، پھر ایسی عورت جو ایک عرصے تک ساتھ رہی، خصوصاً جب کہ اس کا کوئی قصور نہ ہو، اس کو طلاق دینا اور جو مال اس کو دے دیا ہو وہ اس سے واپس لینا اخلاق اسلامیہ کے خلاف ہے۔ اس قسم کے مواقع میں عورتیں مال واپس کرنے سے گریز کرتی ہیں، لہذا مال لینے کے لیے طرح طرح سے انہیں تنگ کیا جاتا ہے یا ان پر کسی طرح کی تہمت رکھ دی جاتی ہے یا زبردستی چھین لیا جاتا ہے۔ یہ سراپا ظلم ہے، اس سے منع فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔